فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن فمن أوفى بعهده من الله فاستبشروا کیا کہا فاستبشروا جس نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا پیغمبر اسے بشارت دے دیجئے اسے خوشخبری دے دیجئے بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ یہ وہ تجارت ہے کہ اس میں منافع ہی منافع ہے. سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما اسلام کے چہرے کی وہ روشن آنکھ ہے. اسلام کے چہرے کی وہ روشن آنکھ ہے کہ جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابنی ھذا سید. مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. اپنے نواسے کو آتا ہوا دیکھا سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایک دروازے کی چوکھٹ کا عبور کرتے ہوئے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ گر پڑے. رحمت عالم منبر چھوڑ کے اٹھے اور جا کے اپنے نواسے کو گلے سے لگا لیا. گلے سے لگا کے منبر پہ تشریف لائے, گلے سے لگائے رکھا اور خطبہ ارشاد فرمایا. صحابہ کے لیے یہ منظر انوکھا تھا. نگاہوں میں سوال جھلک رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ نگاہیں پوچھتی ہیں آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا, یا آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابنی ھذا سید, میرا یہ بیٹا سیادت کا تاجدار ہے. اللہ اس کے سر پہ سیادت کا تاج رکھے گا. لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. مجھے وحی کے نور سے بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی دو لڑتی ہوئی جماعتوں کے درمیان میرا یہ بیٹا صلح و محبت کی داغ بیل ڈالے گا اور یہ عنوان مصالحت بنے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کی تکمیل کا وقت آ گیا جب سیدنا حسن نے رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چچا سیدنا معاویہ سے مصالحت کر لی. جی مصالحت کر لی اور اب دیکھیے اس مصالحت کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا بھتیجے کیا چاہتے ہو. انہوں نے جو شرائط لکھی ظاہر ہے کہ وہ شرائط اللہ کے دین کے لیے تھی, امت مسلمہ کی خیر کے لیے تھی. معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سفید کاغذ بھیجا حضرت حسن کے پاس اپنے دستخط کے ساتھ. فرمایا میں دستخط کر کے بھیج رہا ہوں, جو آپ کی مرضی آئے وہی شرائط لکھ دیں, مجھے پیشگی منظور ہے. اسلام کی تاریخ میں نہیں, میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ انسانی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کبھی کسی نے ایسے بھی مصالحت کی ہو کہ سفید کاغذ پہ دستخط کر کے بھیج دیے ہوں, چاہے اس کے اوپر حضرت حسن لکھ دیں کہ میری پہلی شرط یہ ہے کہ آپ ہٹ جائیں اور سلطنت میرے حوالے کر دیں. تو معاویہ تو دستخط کر چکے تھے نا. اگر حضرت معاویہ حق و صداقت کے معیار پہ پورے نہیں اترتے تو پھر اس سفید کاغذ پر حضرت حسن ابن علی کو پہلی شرط یہی لکھنی چاہیے تھی کہ آپ ہٹ جائیں, میں قرآن و سنت کے نظام کو چلانے کے لیے آ رہا ہوں. لیکن ایسا نہیں کیا انہوں نے.
انہوں نے جو اپنی شرائط لکھی اس کی روح یہ تھی کہ دور خلافت راشدہ کی روشنی میں فیصلے ہوا کریں گے. ہمارے جو سچے دوست ہیں انہیں تحفظ ملے گا. اپنی ضروریات کے لیے انہوں نے کچھ سالانہ اخراجات کا بھی ایک تخمینہ لکھا جسے منظور کر لیا گیا. منظور تو کیا کیا جانا تھا، وہ تو پہلے ہو چکا تھا. اب اس کے بعد 41 ہجری کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 6.5 سال زندہ رہتے ہیں. 6.5 سال کوئی معمولی سا بھی اختلاف نہیں ہوتا حضرت معاویہ سے. مکمل یگانگت اور وحدت کے ساتھ اور تعاون کے ساتھ چلتے ہیں. ان کا انتقال ہو جاتا ہے. پھر سن 60 میں حضرت معاویہ کا انتقال ہو جاتا ہے. تو 41 اور 60 کے درمیان کتنے سال ہیں؟ 19 سال. ان 19 سالوں میں 19 واقعات تو کیا، ایک بھی واقعہ ایسا نہیں کہ کبھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ کے درمیان کوئی اختلاف ہوا ہو یا ٹینشن ہوئی ہو. اگر ہوئی ہو تو دکھائیے، کسی بھی کتاب میں دکھائیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا معاویہ کے درمیان کوئی ٹینشن ہوئی ہو. نہیں. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال سے پہلے امت مسلمہ کے جو صاحب الرائے روشن ضمیر بزرگ تھے ان کی مشاورت ہوئی، اور اس مشاورت کی روشنی میں یہ طے ہوا کہ آئندہ قیادت کا بوجھ اور ذمہ داری ابن معاویہ پہ ڈالی جائے. یہ 58 کی بات ہے. مجھے افسوس ہے، میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دینیات کا جو چیپٹر اس وقت پڑھایا جا رہا ہے اسکولوں میں، اس میں یہ جھوٹ لکھا ہوا ہے، یہ افترا کیا گیا ہے، یہ بہتان لکھا ہوا ہے کہ معاویہ نے اپنے بیٹے کو بادشاہ بنانے کے لیے امت کو دھوکہ دیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج اگر کوئی غلط قدم اٹھاتا ہے، کوئی دھوکہ دیتا ہے، مسلمان آج بھی اس پر احتجاج کرتے ہیں. جہاں تک ہو سکتا ہے اس کی گرفت کرتے ہیں. آج ہمارے دوست جن کے پاس اقتدار ہے وہ محاسبے کا عمل جاری کر رہے ہیں کہ پچھلے دور میں حکمرانوں نے جو کچھ کیا ان کا حساب لیا جائے گا. پھر جب یہ جائیں گے تو جو اگلے آئیں گے وہ ان کا محاسبہ کریں گے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خدا نخواستہ جس طرح کے دینیات کے اس چیپٹر میں جھوٹ لکھا ہوا ہے، ایسا کوئی قدم اٹھایا ہوتا امت کبھی انہیں معاف نہ کرتی. یہ اس دور کے راوی کو تو دکھائی دیا، اس دور کے گروہی عصبیت کے بیمار مورخ کو تو دکھائی دیا، لیکن اس وقت جو کروڑوں کی تعداد میں مسلمان تھے انہیں کیوں نہیں دکھائی دیا؟ مکمل اتحاد کے ساتھ فیصلہ ہوا، مکمل اتحاد کے ساتھ فیصلہ ہوا. اور بیٹے کو نامزد کرنا، میں تسلیم کرتا ہوں کہ سنت شیخین تو نہیں
لیکن حرام بھی نہیں. اگر باپ کے بعد بیٹے کا برسر اقتدار ہونا حرام ہوتا تو پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سیدنا حسن کبھی یہ ذمہ داری قبول نہ کرتے. انہوں نے یہ ذمہ داری قبول کر کے عملاً ثابت کر دیا کہ باپ کے بعد اگر بیٹے میں صلاحیت ہے تو اقتدار کی ذمہ داری سنبھالنا حرام نہیں ہے. قابل ذکر 5 حضرات نے اختلاف کیا تھا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت عبد الرحمن نے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ نے، حضرت زبیر کے بیٹے حضرت عبداللہ نے، حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ نے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے. حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سن 60 سے پہلے انتقال ہو گیا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں بیعت کر لی. بچ گئے 2 حضرات، عبداللہ ابن زبیر اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا کہ آپ اس سلسلے میں کیا فیصلہ فرماتے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے 2 راستے تھے. ایک راستہ یہ کہ سیاست میں اختلاف کا وہ رخ اختیار کیا جائے جس رخ کے اختیار کرنے کے بعد 1 لاکھ انسان قتل ہو گئے جمل میں اور سفین میں. اختلاف کا ایک طریقہ وہ تھا، اور ایک طریقہ یہ تھا کہ میں کنارہ کشی اختیار کر لوں. جو نقصان ہو چکا وہ تو میرے بس میں نہیں تھا، لیکن اب یہ تو میرے بس میں ہے کہ میں ایک طرف ہو جاتا ہوں تاکہ محمد عربی کی امت میری وجہ سے خون ریزی میں مبتلا نہ ہو. یہ وہی سوچ ہے جو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ تھی کہ ان کے پاس اختیار بھی ہے، ان کے پاس اقتدار بھی ہے، ان کے پاس فوج بھی ہے، ان کے پاس قوت بھی ہے، لیکن ان سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی مدینہ کو خون ریزی سے بچانے کے لیے جان دے دی، لیکن امت مسلمہ کو فتنہ و فساد سے بچانے کی کوشش کی. یہ وہی طریقہ تھا جسے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنانا پسند کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حسین کا امت پر عظیم احسان ہے. میں آج پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے میں آ کر، جس طرح آج کل مقابلہ ہوتا ہے لیڈروں کا، اگر سیدنا حسین مقابلے میں آ کر امت مسلمہ کو دعوت دیتے کہ تم میرا ساتھ دو، تو خدا کی قسم امت کا 90% حضرت حسین کے ساتھ ہوتا. آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے؟ آج 1400 سال گزر جانے کے باوجود ہمارے دلوں میں جتنی محبت، جتنا پیار سیدنا حسین کے لیے ہے، خلفائے راشدین کے بعد وہ پیار کسی اور کے لیے نہیں. یہ صرف میری بات نہیں ہے، میرا خیال یہ ہے کہ ہر مسلمان کے احساسات یہی ہیں. اگر اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقابل کا راستہ اختیار کرتے تو میرا ضمیر کہتا ہے کہ امت کا 90% ان کا ساتھ دیتا. کہ وہ زخمی سانپ جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاؤں رکھ کے کچلا تھا، وہ خارجی بے ایمان، وہ منافقین جن کے ہزاروں دہشت
فسادوں اور تخریب کاروں کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ٹھکانے لگا دیا تھا. انہوں نے دیکھا کہ موقع بڑا مناسب ہے، خطوط لکھے، سیدنا حسین کو دعوت دی. اگر وہ خطوط آپ پڑھیں تو حیران رہ جائیں گے. میں کہا کرتا ہوں یوسف کنعان میں اور حسین کوفہ میں. یوسف کنعان میں اور حسین کوفہ میں دونوں مہربانوں کے ڈسے ہوئے ہیں. دونوں کو دوستی کے عنوان سے دشمنی کا سامنا کرنا پڑا. باقر مجلسی کی تحقیق کے مطابق، شیخ مفید کی تحقیق کے مطابق روزانہ ہزاروں خطوط کی بوریاں آتی تھیں حضرت حسین کے پاس کہ مولا ہم تیرے والد گرامی کے مرید ہیں، ہم تیرے غلام ہیں، تشریف لائیے، ہم آنکھیں فرش راہ کریں گے. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا کہ تم جاؤ اور کوفہ کے حالات کا جائزہ لے کر مجھے رپورٹ دو. وہ تشریف لے جاتے. کوفہ میں پہنچتے ہی ہر طرف سے آوازیں بلند ہوئی، امام آ گیا. پورا کوفہ عقیدت و احترام سے باہر نکل آیا اور حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی. مولا قربان جاؤں. شیخ مفید کہتا ہے تقریباً 32,000 لوگوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی. کوفے کی آبادی تھی ہی اتنی، 32,000 انسانوں نے بیعت کی. حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، گویا پازیٹو رپورٹ دی، گرین سگنل دیا کہ حالات صحیح ہیں، سب لوگ آپ کے عقیدت مند ہیں. انہوں نے آپ کی نسبت سے میرے ہاتھ پہ بیعت کی، گویا آپ کی بیعت کی. آپ تشریف لے آئیے، نو پرابلم. ادھر یہ خط روانہ ہوا، ادھر گورنر صاحب تبدیل ہو کر آ گئے اور گورنر کو راستے میں اطلاع ہو گئی کہ کوفے والوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر دی ہے. کل 18 لوگ اس کے ساتھ تھے. کتنے؟ اونلی 18 پیپلز، 18 لوگ. امامے سے چہرہ ڈھانکا ہوا، پگڑیاں اس انداز میں باندھی ہوئی کہ چہرہ نظر نہیں آتا. یہ بلوچستان میں اب بھی ہے، گرم علاقہ جہاں ریت اڑتی ہے اور ہوائیں گرم ہوتی ہیں، وہ چہرہ چھپا لیتے ہیں دھوپ سے، گرمی سے بچنے کے لیے بھی اور مٹی گند سے بچنے کے لیے بھی. تو چہرے پہ امامے کا ایک پلو یوں ڈال رکھا ہے. اب کوفہ والوں نے سمجھا کہ حسین آ گیا، کیونکہ چہرہ نظر نہیں آتا. انتظار تو تھی. سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آیا ہوں، اب وہ آنے والے ہیں. تو کوفہ والوں نے سمجھا کہ حسین آ گیا. پھر سارا کوفہ جمع ہو گیا. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، رسول کے بیٹے آپ پہ سلام ہو، ہم تو آپ کے منتظر تھے. وہ تو ابن زیاد تھا، سنتا آ رہا ہے اور چلتا بھی آ رہا ہے. جب گورنر ہاؤس پہنچا تو چہرے سے کپڑا ہٹایا اور یوں جو دیکھا تو سارے منافقین کا وضو ٹوٹ گیا، کھسیاں میں ہو گئے. ابن زیاد نے کہا کیا کہہ رہے تھے؟ یہ کیا کہہ رہے تھے؟ ابھی میں کیا سن رہا تھا؟ کہنے لگے سر وہ تو ویسے ہی کہہ رہے تھے، ہم نے جو اصل بات ہے وہ تو اب کہنی ہے. اصل بات ہے وہ تم نے اب کہنی ہے، وہ کیا بات ہے؟ کہ لگے جی ہم تو آپ کے غلام ہیں، آپ کے وفادار ہیں، وہ تو سلام کی بات تھی، بس ویسے ہم نے کہہ دی، ہم نے سمجھا شاید وہ آئے ہیں.
مطمئن رہیے ہم آپ کے وفادار ہیں. اس نے کہا نہیں سوچ کے بولو, میں تمہاری کھال اتار سکتا ہوں, میں تمہاری بیویوں کو بیوہ اور تمہارے بچوں کو یتیم بنا سکتا ہوں. آپ فیصلہ کرو کہ تم کس کے ساتھ ہو. سارے کم بختوں نے فیصلہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. تب وہ مسلم بن عقیل کہاں ہے؟ حضرت مسلم بھی اس اجتماع میں موجود تھے, لیکن صورتحال کو دیکھ کر انہوں نے حکمتاً کنارہ کر دیا. انہوں نے کہا ہم ابھی پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت. اب حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ پورے کوفہ میں گھوم رہے ہیں, کوئی شخص انہیں پناہ دینے کے لیے تیار نہیں. یہی جو پہلے مولا قربانت سوم کہتے تھے, اب وہ پناہ دینے کے لیے گھر میں گھسنے کے لیے بھی آپ اجازت نہیں دیتے. دن گزر گیا, رات آ گئی. بولے کتوں کی طرح ابن زیاد کے فوجی اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اور حضرت مسلم پتھریلی زمین پر, نوکیلے پتھروں والی زمین پر ان سے بچنے کے لیے کوفہ کے گلی کوچوں میں چلتے ہیں. ایک جگہ پر ٹھوکر لگی, گرے, منہ ایک پتھر پہ جا لگا. سامنے کے کچھ دانت ٹوٹ گئے, خون کا فوارہ نکلا, اور آسمان کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے محمد کے معبود, محمد نے بھی تجھ سے وفا کی ہے, اس کی اولاد بھی تجھ سے وفا کرنے کا عزم کر چکی ہے. آزما لے جتنا آزمانا ہے. قریب کے گھر سے ایک بوڑھی باہر نکلی, پہچان گئی, کہنے لگی امام آپ ہیں. گھر کا دروازہ کھولا, اندر لے گئی, زخم دھوئے. زخم دھونے کے بعد کہنے لگی ہوں تو بوڑھی عورت ہوں, کچھ کر نہیں سکتی, لیکن محمد کے گلشن کے پھول اتنا تو کر سکتی ہوں کہ اگر کوئی تیر آپ پہ چلے گا تو انشاءاللہ جب تک میں زندہ ہوں وہ میں اپنے وجود پہ لوں گی, کوئی تیر تجھ تک نہیں پہنچنے دوں. حضرت مسلم نے فرمایا کوئی تیر برداشت کرنے کی ضرورت نہیں میری وجہ سے, بس صرف ایک مہربانی کر دے, مجھے نہیں پتا کہ میں کتنی دیر زندہ رہوں گا, بس ایک مہربانی کر دے, میرے بھائی حسین تک کسی طرح سے پیغام بھیج دے. میں پہلے انہیں رپورٹ دے چکا ہوں, میں پہلے انہیں خط لکھ چکا ہوں کہ حالات صحیح ہیں, لیکن خدا را اب تو کسی طرح سے میرا یہ پیغام ان تک پہنچا دے کہ کچھ بھی ہو جائے کوفہ میں قدم رکھنے کی کوشش نہ کرنا. یہ لوگ اعتماد کے قابل نہیں. ساتھ والے کمرے میں اس بوڑھی کا بیٹا سویا ہوا تھا. اس نے خسر پسر سنی تو باہر نکل آیا, ماں سے پوچھا یہ کون آیا ہے؟ وہ کہنے لگی دیکھو اگر کسی کو بتایا تو دودھ نہیں معاف کروں گی, محمد کا بیٹا ہے, اہل بیت کا فرض ہے, آج ہمارے گھر میں مہمان ہوا ہے, بتانا کسی کو نہیں. اس نے آ کر حضرت مسلم کے ہاتھ چومے, حضرت مسلم کا دامن چوما, ہاتھ چومے, پاؤں چھو لیے, کہنے لگا قربان جاؤں امام ہمارے گھر میں آیا, سبحان اللہ. ماں سے کہنے لگا ماں ذرا تھوڑی دیر کے لیے مجھے اجازت ہو. تو کہاں جاتا ہے؟ کہنے لگا میں مسجد میں شکرانے کے نوافل ادا کرنے جاتا ہوں, اللہ نے اتنا بڑا کرم کیا کہ آل رسول کو ہمارے گھر بھیج دیا. کہنے لگی اچھا تو شکرانے کی نوافل ادا کرنا چاہتا ہے, تو کبھی فرض نہیں پڑتا بدبخت, آج تجھے نوافل کیسے یاد آ گئی؟ گھر سے نکلا, کنڈی باہر سے لگا دی, سیدھا گورنر ہاؤس. گورنر سے کہا شکار میرے قبضے میں ہے, انعام لاؤ. انعام لیا اور حضرت مسلم کو ان کے حوالے کر دیا. مسلم شہید کر دیے گئے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں اطلاع ملی, وقت اجازت نہیں دے رہا. اگرچہ یہ باتیں پہلے بھی کسی ملاقات میں ہو چکی ہیں, لیکن میں اپنے عزیز نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات بٹھانا چاہتا ہوں کہ کربلا میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ سیاست کرنے
نہیں آئے تھے، خدا کی قسم اپنے نانا سے سیکھی ہوئی شرافت اور اپنے ابا سے سیکھی ہوئی شجاعت کا مظاہرہ کرنے آئے تھے۔ بس اگر سیاست کرنی ہوتی تو پھر انداز اور ہوتے، اور وہ میں کہہ بیٹھا ہوں کہ اگر وہ سیاست کرنا چاہتے تو امت کا 90% ان کا ساتھ دے دی۔ تشریف لائے اور بڑی شجاعت اور بہادری کے ساتھ اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ آج ہم حسین کو دیکھتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آج ہم عثمان کو دیکھتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آج ہم سیدنا علی کو دیکھتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آج ہم سیدنا فاروق اعظم کو دیکھتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آج ہم سیدنا طلحہ اور زبیر کو دیکھتے ہیں۔ یہ گلشن اسلام کے وہ رنگین پھول ہیں کہ جن کا سراپا خون شہادت سے رنگا ہوا ہے۔ ہم ان میں سے کسی کو بھی افسردہ نہیں پاتے۔ قرآن کے آئینے میں ہمیں ان میں سے کوئی ایک بھی نروس نظر نہیں آتا، اس لیے کہ اللہ نے انہیں اس انجام کی روشنی میں بشارت دی ہے، غم کا پیغام نہیں دیا۔ فاستبشروا کہتا ہے قرآن کریم، فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن فمن أوفى بعهده من الله فاستبشروا، کیا کہا؟ فاستبشروا، جس نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا پیغمبر اسے بشارت دے دیجئے، اسے خوشخبری دے دیجئے، بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، یہ وہ تجارت ہے کہ اس میں منافع ہی منافع ہے۔ تو پھر جن کرداروں کو اللہ کی طرف سے بشارت ملے، پشاور کے روشن ضمیروں، جن کرداروں کو اللہ کی طرف سے خوشخبری ملے، وہ کردار قابل ماتم ہے یا قابل فخر؟ فاروق اعظم قابل ماتم ہے یا قابل فخر؟ عثمان قابل ماتم ہے یا قابل فخر؟ حالانکہ مظلومیت کا یہ عالم ہے کہ کربلا میں 3 دن پانی بند اور مدینہ کے شہید کے لیے 40 دن پانی بند۔ مظلومیت کا یہ عالم ہے کہ 3 دن حضرت عثمان کی میت پڑی رہی بے گور و کفن۔ تاریخ منافقت کے درندے کسی کو قریب نہیں آنے دیتے۔ میں نے رات بھی کہا، جو کنواں خرید کر کے امت کے لیے وقف کیا اسی کنویں کا پانی بند، جو مسجد خرید کر کے توسیع کی اور عمارت اس کی بنائی اسی مسجد میں نمازوں پر پابندی لگائی گئی، اور شہادت کے تیسرے روز رات کی تنہائی میں عثمان ابن عفان کو جنت البقیع کے کونے میں دفن کر دیا گیا۔ لیکن اس قدر مظلومیت کے باوجود، اس قدر دردناک شہادت کے باوجود ہمارا عثمان قابل ماتم نہیں، قابل سیدنا علی بھی قابل ماتم نہیں، قابل میں سچ کہتا ہوں میرا پیارا حسین بھی قابل ماتم نہیں، قابل فخر ہے۔ ماتم منافقین کے لیے، ماتم ظالموں کے لیے، ماتم ہارنے والوں کے لیے حسین نے جان دے کر جیت لیا۔ حسین نے دنیا کی فانی زندگی دے کر ابدی زندگی حاصل کر لی۔ وہ گلشن ارم کا مہکتا پھول ہے، جنت میں مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ رحمت عالم کے دامن رحمت میں بیٹھا ہوا حسین فتح و کامرانی کی بشارتوں میں نظر آتا ہے۔
میں اس پہ کیوں ماتم کروں؟ مجھے اس پہ فخر تھا، فخر ہے اور فخر رہے گا۔ پشاور کے روشن ضمیروں، پشاور کے روشن ضمیروں، میری گفتگو اور میری گزارشات کا خلاصہ یہ ہے، میں نے رات بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، کامیابی چاہتے ہو تو اپنی صفوں میں منافقین کو پہچانو۔ کامیابی چاہتے ہو تو اپنی صفوں میں ان منافقین کو پہچانو جو دوستی کے لبادے میں دشمنی کرتے ہیں۔ جب تک ان کو نہیں پہچانو گے، وقت کا عثمان بھی شہید ہوتا رہے گا، وقت کا حسین بھی ذبح ہوتا رہے گا، اور وقت کا اسماعیل شہید بھی ذبح ہوتا رہے گا۔ منافقین کو پہچانو۔ میں نے رات گفتگو کی، ہم نے جامع مسجد سبز پیر میں دن کو گفتگو کی، اب بھی میں نے اپنی گفتگو کی۔ اس میں آپ نے محسوس کیا کہ کوئی امن و امان کے خلاف بات ہوئی ہے؟ تو پھر انتظامیہ کے ذمہ دار حضرات بھی لکیر کے فقیر نہ بنا کریں۔ ہمارا مقدر دیکھیے، ہمارے فیصلے کسی کانسٹیبل صاحب کی لکھی ہوئی رپورٹ پہ ہو جاتے ہیں، وہ جو لکھ کے بھیج دے بس ایسے سمجھا جاتا ہے کہ یہ وہی ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ خدا را کبھی ہم سے تو پوچھ لیجئے نا، کہاں سے لائے گا قاصد بیاں میرا زباں میری؟ کہاں سے لائے گا قاصد بیاں میرا زباں میری؟ مزاجب تھا کہ خود سنتے وہ مجھ سے داستاں میری۔ ڈپٹی کمشنر صاحب، ہو سکتا ہے اس سلسلے میں اوپر سے ہدایات آئی ہوں کہ شاہ صاحب اگر ہم نہیں تو وہ بھی نہیں، ان پر بھی پابندی ہونی چاہیے۔ پشاور میں مجھے کم و بیش 25-30 سال ہو رہے ہیں، میرے سامنے جو بچے تھے بچوں والے بن بیٹھے۔ گزشتہ 30 سالہ تاریخ ریکارڈ ہے، آپ ثابت کیجئے کہ کبھی میرے جلسے میں بدامنی ہوئی ہو۔ میں تو سزا بھگت رہا ہوں، بدامنی پھیلانے والوں کا ساتھ نہیں دیتا ہوں تو سزا بھگت رہا ہوں، مجھے تو دار اسلام سے نکالنے کی کوشش ہو رہی۔ ہاں، ہم نے ہمیشہ تعمیر کی ہے، ہم محمود حسن کے وارث ہیں۔ میں یہ بات فخر کے ساتھ کہتا ہوں، ہم شبیر احمد عثمانی اور سید مدنی کے وارث ہیں۔